اصطلاحیں دہرانا شروع کر دیتے ہیں. جناب خضر ہیں اور جناب موسیٰ اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور زندگی ساز ماحول کے مراتب سامنے آ رہے ہیں. اب وہ جناب موسیٰ اور جناب خضر یعنی عبد صالح، العبد الصالح، جسے قرآن مجید نے عبد صالح کہا ہے. قرآن مجید میں تو لفظ خضر نہیں ہے. وہ عبد صالح جسے اللہ نے خود اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا، علم لدنی. وہ عبد صالح جناب موسیٰ کو لے کے سوار ہوتے ہیں کشتی میں، اور کشتی میں بیٹھتے ہی اس میں سوراخ کر دیتے ہیں، اچھی خاصی کشتی. اور جناب موسیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں سب ڈوب مرے یہاں پہ؟ اب دیکھیے کون کہاں تک مأمور ہے اور مأموریت کس کی کہاں تک ہے، وظیفہ کس کا کیا ہے، کس کے پاس کتنا علم ہے. جب بعد میں پورا واقعہ نہیں، بس اسی ایک جز پر بعد میں جناب خضر جب بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب موسیٰ، اصل میں یہ کشتی کچھ مساکین غریب لوگوں کی تھی جو اس سے اپنا کاروبار چلاتے تھے، چاہے وہ مچھلیاں پکڑتے ہوں یا جو بھی کرتے ہوں، سواری ادھر سے ادھر لے جاتے ہوں. اس کشتی سے وہ کماتے ہیں اور ان کی زندگی روزگار چلتا ہے. اور ادھر ایک بادشاہ ظالم ایسا بیٹھا ہوا ہے جو کہیں اور جنگ چھیڑے ہوئے ہے، اور وہ ہر صحیح سالم مضبوط کشتی کو پکڑ لیتا ہے اور اس میں اپنے فوجی بھر کے اور وہ بھیجتا ہے جو ناحق جنگ لڑ رہا ہے وہاں پر. تو میں یہ نہیں چاہتا، ہمیں مأمور کیا گیا کہ یہ کشتی اس ظالم بادشاہ کے ہاتھ لگے اور وہ اس پہ اپنے سپاہی سوار کر کے وہ جنگ چلائے، جنگ آگے بڑھائے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کشتی محفوظ رہے، اور یہ چھوٹا سا سوراخ ہم نے کیا، یہ تھوڑا سا پیسہ لے گا، یہ درست ہو جائے گی، بڑے نقصان سے بچ جائیں گے. چھوٹا نقصان جو ہے وہ بڑے نقصان سے بچا لے گا. اب یہ یہاں پر کشتی میں سوراخ کرنا یہ سوء عمل نہیں ہوا، یہ حسن عمل ہے. کہاں تک زندگی کے فائدے ہیں دیکھیے نظر میں، نگاہ خضر میں کہاں تک کے معاملات ہیں کہ وہ یہ ادھر کے مساکین بھی محفوظ رہیں، ان کی روزی روٹی محفوظ رہے، ان کی کشتی غصب نہ ہو. یہ کشتی غصب ہو جائے گی تو اس پہ بادشاہ جو ہے وہ ظالمانہ جو جنگ چھیڑے ہوئے وہاں فوج لے جائے گا اور وہاں اور کشت و خون ہوگا. ادھر کشت و خون بھی کم سے کم ایک کشتی بھر تو بچا، اور ادھر ان مساکین کی مدد ہوئی. تو حسن عمل اور سوء عمل کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ کون کس پیمانے پر جا کر زندگی ساز اور زندگی کو محفوظ رکھنے والا اور زندگی کو پیمانہ حق کے ساتھ ہم آہنگ رکھ کر بچانے والا عمل انجام دیتا ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ظرافت کے ساتھ زندگی کے مسائل کو سمجھیں اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے تقاضوں کو سمجھیں اور اس کے ساتھ عمل بجا لائیں. حسن عمل، اس کی خدمت میں نظر کریں.